بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعانت بغیر عبودیت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 14 اگست سن 1936 بمقام دھرمسالہ، قسط دوئم۔ ہمارا تو صرف اتنا فرض ہے کہ قربانی سے دریغ نہ کریں، آگے خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہم سے کام لے لے گا، اور مرضی ہوگی تو ہم سے کام نہ لے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ تو قطعاً یقین نہیں کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں ہی فرماتے ہوں کہ ہم طبیبوں کی بھی کیا زندگی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اپنے نیفے کو کھجلاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ فیس دینے لگا ہے۔ یہ انہوں نے عام اطباء کی حالت بیان فرمائی ہے، نہ کہ اپنی، کیونکہ کامل مومن کی نظر لوگوں کی طرف نہیں ہوتی، اور حضرت خلیفہ اول کو ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جب ان کو روپوں کی ضرورت ہوتی تو فوراً کوئی شخص آتا اور علاج کروا کے بغیر گنے کچھ روپے دے جاتا۔ ایک دفعہ حضرت حافظ روشن علی صاحب مرحوم حضرت خلیفہ اول کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور حضور کو کچھ روپے دے گیا۔ حضور نے حافظ صاحب مرحوم سے گننے کو فرمایا تو وہ روپے اسی قدر نکلے جس قدر ایک قرض خواہ کو دینے تھے۔ ایسا معاملہ تو عام مومنوں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام مومنوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرط اعلیٰ پیمانے پر نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ صرف خاص مومنوں کے لیے ہی ہے۔ پس جب کامل مومن ایاک نعبد کہہ کر خدا تعالیٰ کا کامل عبد ہو جاتا ہے تو پھر ایاک نستعین کہتا ہے، یعنی اے خدا، جب میں تیرا ہی بندہ ہو چکا، اب میں تیرے دروازے کو چھوڑ کر اور کسی کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاؤں؟ گویا ایاک نستعین لازمی نتیجہ ہے ایاک نعبد کا۔ اس مقام پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں ایاک نستعین پہلے ہونا چاہیے تھا اور ایاک نعبد بعد میں، کیونکہ بغیر اعانت الہی کے عبودیت کا مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا یہ کہنا بھی ایک طرح سے درست ہے، لیکن جس مقام کا یہاں بیان ہے اس میں عبودیت استعانت سے قبل ہی درست ہے، کیونکہ یہاں گویا پہلے سوال اٹھایا ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کا عبد ہوتا ہے، اس کے بعد خود ہی جواب دے دیا کہ جو خدا تعالیٰ سے ہی استعانت طلب کرے اور صرف اسی کی طرف اس کی نظر اٹھے، اسی پر اس کا کامل بھروسہ ہو۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کرتا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نہیں فرما دیتا کہ اے عبد القادر، تجھے میری ہی ذات کی قسم ہے کہ تو ضرور کھانا کھا، اور میں اس وقت تک کپڑا نہیں پہنتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں فرما دیتا کہ اے عبد القادر، تجھے میری ہی ذات کی قسم کہ تو ضرور یہ کپڑا پہن۔ یہ بھی ایک خاص مقام ہے جو ان کو حاصل تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور میں سادگی اور فقر نظر نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت خلیفہ اول ان لوگوں کو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام میں سلیمان علیہ السلام کے نام سے بھی تو یاد فرمایا ہے، اور وہ بادشاہ تھے۔ پس اگر حضور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات نہ پائے جائیں تو حضور کا یہ الہام غلط ٹھہرے گا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کا رنگ عطا فرمایا تھا۔ حضور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سی سادگی بھی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے حالات بھی حضور میں نظر آتے تھے۔ پس عبودیت تعامہ کے بعد انسان کو کلی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے استعانت حاصل ہو جاتی ہے، اور ہر ایک انسان کو یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے، بشرطیے کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ حتیٰ کہ ابو جہل جیسا انسان بھی ایاک نعبد پر عمل کر کے ایاک نستعین کا مستحق بن سکتا ہے۔ اگر ابو جہل کے لیے یہ امر محال ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر خدا تعالیٰ کو کوئی حق نہیں کہ ابو جہل کو سزا دے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کے اندر اگر یہ ملکہ ہی نہیں رکھا تو اس کو سزا دینا قرین انصاف نہیں، کیونکہ پھر وہ معذور ہے۔ پس اس مقام کو حاصل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے، خواہ وہ کسی ملک کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی حالت میں زندگی گزار رہا ہو۔ پس کیوں ہر ایک انسان یہ کوشش نہ کرے
کہ وہ ایاک نعبدو کے مرحلے کو طے کرتا ہوا ایاک نستعین کی منزل پر جا کر ٹھہرے۔ مجھے ان دوستوں پر تعجب آتا ہے جو دشمنوں کی مخالفت کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، مگر غور کرنا چاہیے کہ اگر دین پر کوئی خطرہ نہ آئے جس میں ہم کو دین کی نصرت کا موقع مل سکے تو ہمارے اخلاص کا اظہار کس طرح ہو۔ اسی طرح اگر ہم پر تکالیف اور مصائب نہ آئیں تو لوگوں کو کس طرح علم ہو کہ خدا تعالی ہماری اعانت فرماتا ہے، اور ان تکالیف کو دور کرنا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور اس طرح گویا خدا تعالی بھی اپنا امتحان دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے اندر کس قدر طاقت اور قوت ہے، اور وہ اپنی قدرت کا اس طرح پر اظہار کرتا ہے کہ پہلے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے بندے کو بظاہر حالات میں ذلیل کر لیں اور اس کو طرح طرح کی تکالیف کا نشانہ بنا لیں، اس کی جان اور مال اور آبرو پر حملے کر لیں۔ اس کے بعد یکدم خدا تعالیٰ نمودار ہوتا ہے اور دنیا کو کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے اس بندے کو ہاتھ لگا سکے، اور پھر اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اس کو عزت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، اور اس طرح دنیا کو بتلا دیتا ہے کہ میں کس قدر قادر ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سلطان عبدالحمید شاہ ٹرکی کی ایک بات بہت ہی پسند آتی ہے، اور وہ یہ کہ جب یونان سے جنگ ہونے کو تھی تو اس کے جرنیلوں نے جلسہ کیا اور خوب رد و قضا کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے پاس جنگ کا فلاں سامان تو کافی موجود ہے، لیکن فلاں سامان موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کو جنگ سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اس موقع پر سلطان عبدالحمید نے اپنے جرنیلوں سے کہا کہ تم نے اپنی طرف سے سارے خانے پر کر لیے، اب کوئی خانہ خدا تعالیٰ کے لیے بھی تو رہنے دو اور حملہ کر دو۔ چنانچہ حملہ کیا گیا اور فتح حاصل ہوئی۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ سلطان عبدالحمید کی یہ بات کہ خدا تعالیٰ کے لیے بھی کوئی خانہ رہنے دو مجھے بہت ہی پسند ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہماری جماعت میں سے کسی دوست پر انفرادی طور پر یا جماعت پر بحیثیت مجموعی مصائب آتے ہیں تو دوست گھبرا اٹھتے ہیں، اور دوست اخلاص کی وجہ سے مجھے آن کر مشورے دینے لگتے ہیں کہ فلاں بات یوں کریں، فلاں یوں کریں، خصوصاً جس جگہ دوست آرام میں ہوں، جیسا کہ قادیان کی حالت ہے۔ وہ ناصح مشفق بن کر مجھے نصائح شروع کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ سے جنگ پر اترنا ٹھیک نہیں اور لوگوں کو اپنی مخالفت پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو دل میں خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ میری خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو اپنے دل میں بزدل یقین کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ جب ہم ایاک نعبدو کہہ چکے تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کا کام کریں اور وہ خراب ہو جائے؟ ہمارے تباہ ہونے سے دنیا کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسلام کو کوئی نقصان ہوا؟ ہرگز نہیں، حالانکہ یہ خلفاء مقتدر صحابہ میں سے تھے۔ بس ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جھکیں اور ان سے غیر ضروری نرمی اختیار کریں؟ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، خود بخود ہو جائے گا۔ ہمارا تو صرف اتنا فرض ہے کہ قربانی سے دریغ نہ کریں، آگے خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہم سے کام لے لے گا، اور مرضی ہوگی تو ہم سے کام نہ لے گا۔ عبودیت تامہ کے ساتھ جبکہ استعانت لازمی طور پر لگی ہوئی ہے تو ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ بزدل شخص کے دل میں عبودیت تامہ اور خوف اور لالچ ایک جمع ہو سکیں۔ ہاں، خدا تعالیٰ سے خوف کرنا اور اس کی کسی چیز کی خواہش رکھنا بزدلی اور لالچ نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے تو یہ امید ہوتی ہے اور لالچ تو بندوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی عبادت ہے، نہ کہ بزدلی۔ جس طرح سنکھیا سے ڈرنا بزدلی نہیں، کیونکہ جس چیز کا نتیجہ یقینی ہو اس سے ڈرنا بزدلی نہیں کہلاتا۔ بزدلی تو اس چیز سے ڈرنے کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ یقینی نہ ہو۔ پس انسان کیونکہ ہم کو یقینی طور پر کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اس لیے اس سے خوف کرنا بزدلی کہلائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیونکہ یقینی انسان کو تباہ کر دینے والی ہے، اس لیے اس سے بچنے والا محتاط کہلائے گا، نہ کہ بزدل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی امید رکھنا لالچ نہیں، کیونکہ لالچ تو اس چیز کے متعلق کیا جاتا ہے جس کا ملنا شکی ہو، لیکن جس چیز کے متعلق ملنے کا یقین ہو اس کے بارے میں لالچ کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ مثلا
کسی شخص کو تنخواہ کا ملنا یقینی امر ہے تو یہ لالچ نہیں کہلا سکتا۔ بس خدا تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں کیونکہ وہ یقینی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی امید لالچ نہیں ہے۔ اور جو شخص اس مقام سے ادھر ادھر جاتا ہے وہ اپنے اندر عبودیت نہیں رکھتا، یا پھر وہ غلطی خوردہ ہے، اور اگرچہ ہم اس کو مومن کہہ لیں گے لیکن اسے کامل مومن نہیں کہہ سکتے، اور اپنے کامل مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا، بلکہ حدیث شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لا یشقى جلیسہم، بخاری کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ عز وجل، یعنی ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ جاری ہے۔